اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی جمع تراویح ہے۔ تراویح اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو 4 رکعت تراویح پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ تراویح ہے۔ یہ جو تراویح ہے نا، یہ تراویح ان کی جمع ہے، اور عربی کے اندر 2 کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو جمع ہوتی ہے نا عربی کے اندر، اس کا کم سے کم جو عدد ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے گا، کم سے کم عدد 3 ہوتا ہے جمع کا۔ تو یہ تراویح ان کی جمع ہے۔ تو اگر 2 تراویح بنے، یعنی عربی کے اندر ایک تراویح کو کہتے ہیں تراویحن یا تراویحتن، 2 کو کہیں گے تراویحانی، اور 3 تراویحوں سے لے کر 5 یا اس سے بھی آگے ان کو کہیں گے تراویح۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو 8 پڑھتے ہیں، یہ کسی صورت میں تراویح، یہ اپنی نماز کو کہلانے کے حقدار ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی نماز کو کہنا چاہیے تراویحانی، کیونکہ ان کے تو نمازوں میں 2 ہی تراویح ہوتے ہیں، 4 رکعتوں کے بعد ایک تراویح، پھر 8 رکعتوں کے بعد دوسرا تراویح۔ تو اپنی یہ نماز کو تراویح نہ کہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی نماز کو تراویحانی کہیں، عربی اگر ان کو آتی ہے۔ کہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کا قیام پسند فرمایا ہے۔ حضور نے خود بھی تراویح پڑھی ہے۔ فضیلت بھی اس کی یوں بیان فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اچھی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرے گا تو رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ باقی رہ گئی جماعت کی بات، تو جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند حضرات علاقے میں سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی جماعت، نہ کہ تراویح۔ باقی اگر اکیلے بھی پڑھیں گے ان پر گناہ نہیں ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ فضیلت ملنی ہے وہ اس کو نہیں ملے گی اگر کوئی اکیلا پڑھے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت 2 سے 3 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دیا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو تراویح کی نماز پڑھائی، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، تو سارے جمع ہو گئے۔ پہلے دن کام کو پتہ تھا، اگلی رات تعداد بڑھ گئی، 2 سے 3 راتیں گزری۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد حضور گھر تشریف لے جاتے تھے فرض پڑھ کے، زیادہ تر نوافل سنت گھر ادا فرماتے۔ تو ہم انتظار کرتے رہے، رش کافی ہو گیا، انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک آئیں تراویح پڑھائیں، لیکن حضور تشریف نہ لائے۔ اس کے بعد اگلی رات آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر پڑھو، کیونکہ فرضوں کے علاوہ مرد کے لیے بہترین نماز اس کے گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ تو حضور نے پھر یہ ارشاد فرما دیا۔ وہاں سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہی انداز رہا کہ لوگ رمضان کی راتوں میں قیام تو کیا کرتے تھے لیکن گھروں کے اندر کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں قال خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان، میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عبد القاری۔ الی المسجد، ہم مسجد کی طرف گئے رمضان کی ایک رات۔ فاذا الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسہ ویصلی الرجل فیصلی بصلاتہ، لوگ متفرق ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کچھ اپنی اپنی علیحدہ پڑھ رہے تھے نماز تراویح، اور کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یعنی ایک بندہ آگے جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، پیچھے ایک یا 2 بندے 3 بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل، حضرت عمر کہنے لگے کہ میری تو یہ رائے ہے، اگر میں ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ایک ہی اگر ان کو امام نماز پڑھا دے تو یہ بہترین ہوگا۔ ثم اعظم فجمعهم، پھر آپ نے پکا ارادہ کیا، ان کو جمع کر دیا کس قاری کے پیچھے؟ علی ابی بن کعب، بہترین قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کو جمع کر دیا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر جب میں ان کے ساتھ اگلی رات نکلا نا، والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، سارے ہی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سارے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔
قال عمر نعم البدعۃ ھذہ، تو حضرت عمر کہنے لگے یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ بخاری شریف سے تو پہلے لکھی گئی ہے، صفحہ 165 جلد 2، حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے ہی روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر میں نے ابھی پڑھی۔ خرج عمر بن الخطاب فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب مسجد کی طرف آئے، والناس یصلون قطعا، لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال لو جمعنا هؤلاء علی قاری واحد لکان خیرا، تو آپ نے کہا کہ اگر ایک ہی قاری کے پیچھے میں جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ فجمعهم علی ابی بن کعب، تو ان سب کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ اسی طرح کنز العمال کی حدیث پاک 975 ہجری میں امام متقی حسام الدین متقی ان کا وصال ہوا۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 23471 صفحہ 409 جلد 8، ان ابی بن کعب، قاری قرآن ابی بن کعب خود بیان کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے نا حضرت عمر نے حکم دیا کہ میں رات کو نماز پڑھاؤں تراویح کی، فی رمضان، رمضان میں۔ فقال ان الناس یصومون النہار ولا یجتمعون ان یقرؤوا، حضرت عمر کہنے لگے کہ یار لوگ دنوں کو تو روزے رکھتے ہی ہیں، رات کو اگر قرات سن لے تو بہتر ہوگا۔ فلو قرأت علیہم باللیل، تو حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے حضرت عمر کہ تم اگر ان سب کو پڑھا دو نماز، تم سب کی قرات تم کروا دو تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ فقال یا امیر المومنین ھذہ شیء لم یکن، تو کہنے لگے امیر المومنین یہ ایسی شے ہے کہ پہلے نہیں تھی یہ۔ فقال قد علمت، حضرت عمر کہنے لگے مجھے بھی پتہ ہے، ولکنہ حسن، لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، تو حضرت عمر نے حکم دیا تو حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعتیں تراویح پڑھائی۔ اور بڑی پیاری عمدہ روایت ہے، اور روز الفائق امام شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 7ویں سنہ ہجری میں ہوا ہے، تو آپ کی کتاب ہے الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، اس کی جلد نمبر 1 ہی ہے، اور مجلس نمبر 5 رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل آپ نے ذکر کیے، اس کے اندر آپ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وکیلا ان اللہ تعالی موضعا حول العرش یسمى حدیرۃ القدس، رب تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کو حدیرۃ القدس کہتے ہیں، وَهُوَ مِنَ النُّورِ، اور وہ نور سے بنی ہوئی ہے، وَفِيهِ مَلَائِكَةٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وہاں پر حدیرۃ القدس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعبدون اللہ عز وجل عبادۃ لا یفترون ساعۃ، رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی سانس نہیں لیتے، ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرتے۔ اذا کان لیالی رمضان استاذنوا ربهم عز وجل، جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو اپنے رب سے فرشتے وہ والے جو حدیرۃ القدس میں ہوتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، ان ينزلوا الى الارض، اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں، وَيَحْضُرُ مَعَ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التراویح، اور کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم نبی پاک کی امت کی ساتھ کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھیں، ہمیں ذرا اجازت دے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَن مَسَّهُمْ أَوْ مَسَّوْا أَوْ مَسُّوا سَعَادَ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا، فرمایا کہ جو کوئی بندہ ان فرشتوں کو چھو لے، کہ یہ فرشتے کسی بندے کو چھو لیں تو وہ ایسا سعید بخت ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی بھی بد بخت کوئی نہیں ہوتا۔ ما سمیع ذالک عمر بن الخطاب، جب حضرت عمر نے یہ حدیث پاک سنی، یہ بات نبی پاک کی حضرت عمر تک پہنچی، قال نحن احق بهذا الفضل والاجر، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ہم اس فضل اور اس اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر نے ان سب کو رمضان میں نماز تراویح کے لیے جمع فرما دیا۔ مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، 211 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ روایت نمبر ہے 7733، عن صائب ابن یزید، صائب بن یزید یہ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر، کہ جب ہم رات کو قیام سے فارغ ہوتے یعنی نماز تراویح سے فارغ ہوتے حضرت عمر کے زمانے میں، قد دنا فروع الفجر،
تو فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا تھا، یعنی وہ سارے کا وقت آ چکا ہوتا تھا. یا تو یوں ہوتا کہ لمبی اتنی پڑھا کرتے تھے، یا یوں ہوتا کہ وہ دیر سے شروع کرتے، کیونکہ وہ ساری رات عبادت ہی کیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ دیر سے تراویح پڑھتے. اور یہ اجازت ہوتی ہے تراویح کی، جتنی مرضی لیٹ کر لیں فجر تک، چونکہ اس کا ساری تک اس کا ٹائم باقی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوتا. وَقَانَ الْقِيَامُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكَعَةً. کہنے لگے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو تراویح کی رکھتے تھی وہ 23 رکعتیں تھی، یعنی 3 وتر اور 20 تراویح. مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے، باب کم یصلی فی رمضان رکعتاً، کہ رمضان کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی جائیں. اس کے اندر جو روایتیں ہیں مختصراً ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پورا چیپٹر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پہ. روایت نمبر ہے 7680. عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت شتیر بن شکل رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، رمضان میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے. اگلی روایت ہے 7681. عن ابن ابی الحسن ان علیٰ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتاً. ابن ابو الحسنہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے ایک بندے کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاؤ رمضان کے اندر. 7682 نمبر ہے. ان مالک بن انس ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً. مالک بن انس یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک بندے کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائے. 7683 نمبر ہے. ان نافع ابن عمر قال کان ابن ابی ملیکۃ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتاً ویقرأ بحمد الملائکۃ فی رکعۃ. حضرت نافع بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، یہ ہمیں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتا. 7684 نمبر ہے. ان عبدالعزیز ابن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتاً ویوتر بثلاث. حضرت عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینے کے اندر 20 رکعتیں اور 3 وطر پڑھایا کرتے تھے. تو وطر کا بھی ساتھ ہی ثبوت آ رہا ہے. اس کے بعد اگلے 7685 نمبر ہے. ان ابی اسحاق ان الحارث، ابو اسحاق حضرت حارث سے روایت کرتے ہیں انہ کان یوم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعتاً ویوتر بثلاث. یہ علیحدہ علیحدہ جو اقوال ہیں تابعین کے صحابہ کے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت حارث جو ہیں یہ لوگوں کو امامت کروایا کرتے، رمضان میں 20 رکعتیں پڑھاتے اور 3 وطر پڑھاتے. وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور دعائے قنوت رکوع جانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اگلی روایت 7686. ان ابی البختری انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بثلاث. حضرت ابو البختری یہ بھی تابعی ہیں، آپ بھی 5 تراویحوں کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھاتے اور 3 وطر پڑھاتے. 5 ہی ہوتے ہیں نا تراویح، 4 رکعتوں کے بعد ہم ٹھہریں تو 5 بنتے ہیں، تو وہ اسی طرح پڑھایا کرتے تھے. 7688 نمبر. ان عطاء قال ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعتاً بالوتر. حضرت عطا یہ بھی عظیم تابعی، آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ 23 رکعتیں وطر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. 7690. ان سعید بن عبید ان علی بن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر بثلاث. سعید بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو رمضان میں 5 تراویحوں کے ساتھ تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے.